بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس دہم میں نظم لاری کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے اور اس نظم کے شاعر جناب دلاور فگار صاحب ہیں، جو کہ اردو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا بہت بڑا نام ہے۔ اب اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس پیج میں دو اشعار دیے گئے ہیں، پہلا اور دوسرا، اور ان دونوں کی تشریح جو ہے وہ الگ الگ پیراگراف میں کی گئی ہے۔ تو پہلا شعر ہے کہ گھر آنے کو جب مل نہ سکی کوئی سواری، سوچا کہ چلو چل کے پکڑ لیں کوئی لاری۔ اس کی تشریح اب ملاحظہ کیجئے۔ دلاور فگار اردو میں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ ارد گرد کے حالات کے بگاڑ کو نہایت سادہ مگر پر لطف انداز میں بیان کرنے کی خودداد صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے شعر میں وہ اپنی گھر واپسی کی کہانی بڑے مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب گھر کی طرف لوٹنا تھا تو مجھے کوئی سواری دستیاب نہ تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج لاری پر سفر کیا جائے اور اس پہ گھر واپس جایا جائے۔ دوسرا شعر ہے کہ اپنے سے بھی ناراض، پیسنجر سے بھی برہم، آمادہ پیکار تھا کنڈکٹر اعظم۔ برہم کہتے ہیں غصیلا، غصے والا، غصے میں ہونا، آمادہ پیکار جھگڑنے کو تیار، کنڈکٹر اعظم جو بڑا کنڈکٹر ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھیے دوسرے پیراگراف میں۔ دلاور فگار کو چھوٹے چھوٹے واقعات و مسائل کو مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں بیان کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر دلاور فگار بس کی حالت زار کا نقشہ اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سواری جسے لاری کہتے ہیں کی حالت اس قدر بگڑی ہوئی اور خراب تھی کہ وہ خود سے تو بیزار لگ ہی رہی تھی، لیکن اس پر بیٹھے ہوئے مسافر بھی اس سے عاجز آ چکے تھے۔ لاری کی برباد حالت تو ایک طرف تھی ہی، لیکن اس کا کنڈکٹر بھی بد لحاظ اور بدتمیز تھا، اس کا مسافروں کے ساتھ رویہ بھی نامناسب تھا، وہ ہر ایک سے خواہ مخواہ الجھ رہا تھا۔ تیسرا شعر ہے، اس سوچ میں تھا بس کو چلائے نہ چلائے، ڈر تھا کہیں رستے میں دھرا ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس کی تشریح ملاحظہ کیجئے کہ دلاور فگار اپنی روایتی طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بس کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس لاری پہ میں سوار ہوا اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ چلے گی تو کہیں اس کا کوئی پرزہ وغیرہ ہی نہ ٹوٹ جائے اور بس حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو شاعر اس لاری کی حالت زار کو دیکھتے ہیں تو بس یہی خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچائے گی بھی کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پرانی بس کے شور کرتے ہوئے پرزے راستے میں کسی حادثے کا سبب بن جائے۔ چوتھا شعر ہے کہ جب چڑھ گئی ہر ایک سواری پہ سواری، اس وقت دھماکے سے روانہ ہوئی لاری۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ دلاور فگار واقعات کو مزاح کا رنگ دینے میں دست قدرت رکھتے ہیں۔ مزید جب اس میں طنز شامل ہو جاتا ہے تو بات کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں بھی وہ بس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بس کی حالت انتہائی خستہ، اس کے مختلف حصوں سے نکلتی آوازیں اس کے قدیم ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ دوسرا، اس بس کو مسافروں سے اس طرح سے بھر دیا گیا تھا کہ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے سواری پہ سواری چڑھی ہوئی ہو، یعنی بس میں جب سواریوں کا اچھا خاصا ہجوم ہو گیا تو بس ایک دھماکے یعنی ایک جھٹکے سے اپنے سفر کے لیے روانہ ہوگی۔ پانچواں شعر دیکھیے کہ اللہ رے لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال، میکے سے دلہن چلنے لگی جانب سسرال۔ تو اس کی تشریح دیکھیے کہ دلاور فگار مزاحیہ انداز میں لاری کی روانگی کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بس مسافروں سے بھر گئی تو ایک جھٹکے کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس کی چال ڈھال یعنی کہ اس کی رفتار بہت ناز و انداز والی تھی، یعنی کہ بس بہت آہستہ آہستہ سفر طے کر رہی تھی۔ دراصل بس کی حالت انتہائی خستہ تھی جو کہ اس کے قدیم ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تو شاعر نے اسی آہستہ خرامی کو چال ڈھال میں ناز و انداز سے تشبیہ دے ڈالی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اس طرح منزل کی طرف جا رہی تھی گویا دلہن تیار ہو کر سسرال کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کا گاڑی کی حالت زار پہ طنز قابل دید ہے اور ان کی شگفتہ بیانی اپنے عروج پر ہے۔ چھٹا شعر دیکھیے،
لاری کو گوارا ہی نہ تھی منت محمیز، آزاد طبیعت تھی کبھی سست کبھی تیز۔ تو اس کی تشریح ہے کہ شاعر دلاور فگار مزاحیہ انداز میں بس کی چال ڈھال یعنی رفتار کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاری جب سفر پہ روانہ ہوئی تو اس کے عجیب ہی ناز و نخرے تھے، کبھی سست رفتار تو کبھی تیز، بس اپنی ہی منمانی کر رہی تھی۔ گویا یہ لاری اپنی سپیڈ میں ڈرائیور کی محتاج نہ تھی بلکہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاہے اس گاڑی کی 1000 منت سماجت کر لو لیکن یہ اپنی مرضی کے مطابق ہی چلے گی، کبھی جھٹکے سے تیز ہو جائے گی تو کبھی سست رفتار۔ اصل میں شاعر نے لاری کی خستہ سامانی کے پیش نظر اس منظر کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لاری پرانی ہے اور زیادہ تیز نہ چل سکے گی۔ جی اگلا شعر دیکھیے کہ رستے میں ہر ایک افتاد و مصیبت کا تھا امکان، لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگہباں۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر دلاور فگار طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لاری اس قدر زبوں حالت میں تھی کہ اس کا کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے خاص طور پر اس پر لکھا تھا اللہ نگہباں، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہاں شاعر کا دوہرا طنز بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو گاڑی کی حالت جسے حالت زار کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، دوسرا شاید جو سڑک وغیرہ تھی وہ بھی اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ کسی بھی قسم کے حادثے کا امکان رہتا تھا، اس لیے ڈرائیور نے گاڑی پر اللہ کی حفاظت میں لکھ کر خود کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر لیا تھا۔ جی نظم کا آخری شعر ہے، سیدھی عدم آباد کو جاتی تھی یہ لاری، مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری۔ عدم آباد یہاں پہ کوئی آباد نہ ہو یعنی قبرستان کی بات ہو رہی ہے، مخلوق یعنی پبلک عوام، اور خالق مطلب اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی تشریح دیکھیے کہ دلاور فگار لاری کی حالت زار کے پیش نظر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اس بس میں سفر کرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے اس گاڑی کی منزل عدم آباد یعنی قبرستان ہو، گویا ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہوں۔ اصل میں گاڑی کی خستہ سامانی، اس کے مختلف حصوں سے آتی آوازیں، سواریوں کا ہجوم اور پھر گاڑی کی رفتار جو کبھی سست اور کبھی ایک جھٹکے سے تیز ہو جاتی تھی، اس سے ہر لمحے مسافروں کو کھٹکا سا لگا رہتا کہ کہیں یہ بس کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اور مسافر اپنے گھر کی بجائے اپنے خالق یعنی اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے، یعنی موت کا شکار نہ ہو جائے۔ شاعر اسی کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ بس مسافروں کو اپنے خالق سے ملانے قبرستان لے جا رہی ہے۔